والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. اب پچھلی پارے کی چوتھے پارے کی جو آخری آیت تھی اس میں حرام رشتوں کی ایک لسٹ چل رہی تھی، وہ کنٹینیو آ گئی. اور ساتھ میں یہ بھی حرام ہے. کون؟ خاوند والی عورتیں بھی، یعنی شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہے کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرو، یعنی حق مہر کے ذریعے، پراپر نکاح کے ذریعے حاصل کرو، اس حال میں کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو. پھر وہ جن سے تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کے حق مہر ادا کرو جو مقرر کیے گئے ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ رب بڑی حکمت والا ہے. اور جو تم میں سے مالی لحاظ سے نکاح کی طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو چکے تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے اور تمہارا باز سے ہے، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کیا کرو. اگر کسی غلام عورت سے بھی نکاح کرنا تھا تو ان کے مالکوں کی اجازت سے کرنا ہے. حالانکہ اب لونڈی کا، غلام عورت کا کنسرٹ ختم ہو گیا ہے، تو سوچئے کسی آزاد عورت سے اس کی باپ اور اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کیا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور چھپی دوستیاں کرنے والی بھی نہ ہوں. پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے، اگر وہ اس کے بعد بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے. یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. آپ ایسے کریں، اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے باہر وہ تھوڑا سا سین دکھا رہے ہیں، تھوڑی فریش ہو جائے، وہ الجھ رہی ہے اندر نا. اگر کوئی بھی بچہ اندر ڈسٹرب کیا کرے نا، آپ اس کو باہر لے جایا کریں، یہاں باہر، وہ تھوڑی دیر میں بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر مہربانی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، یہ دین بڑا آسان ہے. اور اس طرح فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان حنیفی شریعت لے کر، یعنی یکسو ہو کر شریعت جس کو پیروی کی جا سکتی ہے، ایسی شریعت تمہارے پاس لایا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے عبد القادر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں کہ کوئی حلال کو چھوڑ دے اور حرام کی طرف جائے، بھاگ کر جائے. اور فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ. وہ بڑا ہی فرمایا بہت بڑا ہٹ جانا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. دیکھیے ہمارے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ رسم و رواج کا بوجھ، ایسے ہی خاندانی رسم و رواج کا بوجھ، معاشرہ کیا کہے گا یہ بھی بوجھ ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکے کر دیے. لیکن نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے نا، لیکن نکاح کے معاملے کے اندر ہم نے تو خود اپنے اوپر بوجھ ڈالی. شادی سے پہلے کے 10-15 دن کے خرچے اخراجات، پھر نکاح اور نکاح کے بعد ولیمہ، اور اس کے اوپر بھی ریاکاری کے لیے بہت کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے آسانیاں کی تھی، تمہارے بوجھ ہلکے کیے تھے، لیکن تم نے اپنے اوپر اپنے بوجھوں کو خود بڑھا لیا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بے حد مہربان ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو کہ ویسے 3 معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک معنی خودکشی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں کل قیامت
کے دن اپنے آپ کو ایسے ہی چھری کے ساتھ قتل کرتا رہے گا. وہ مرتا رہے گا پھر دوبارہ زندہ ہوتا رہے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو زہر پی کر ختم کر لیا, کل قیامت کے دن وہ زہر پیے گا پھر مرے گا, اتنی ہی اذیت. ہم تو سمجھتے نا مر گئے جان چھوٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گا سب کچھ, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اونچی جگہ سے گر کر, پہاڑ سے گر کر خودکشی کی, وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے, اور جو بھی کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بڑا آسان ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے, کبیرہ گناہوں سے بچو گے. کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا, شرک کرنا, قتل کرنا, اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا, اسی طرح کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا, اور اسی طرح جادو کرنا, یہ سارے کبیرہ گناہ. فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا. جن گناہ پر ہماری استطاعت ہے ہم بچ سکتے ہیں اتنی کوشش کرنی چاہیے, پھر اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرے گا. اور فرمایا تمہیں بڑی عزت کی جگہ میں داخل کرے گا. اور فرمایا بڑی اہم اور بڑی قیمتی آیت. فرمایا ویسے پورا قرآن ہی قیمتی ہے, لیکن کچھ آیات میں ہمارے لیے بہت خاص سبق ہوتے ہیں. یہ ان میں سے ایک آیت ہے. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ہوا کیا تھا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو اور میرا ہم سب کا بھی مسئلہ ہے. پوچھنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد بھی کرتے ہیں, ہم اس سے محروم ہیں, میراث میں ان کو زیادہ حصہ ملتا ہے, ہم میراث سے بھی محروم ہے, کہ مطلب ہمارے پاس زیادہ مال ہو, ہم صدقہ خیرات کر سکیں, زکات دے سکیں, زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں دے سکیں. اب دیکھیے عورتیں جہاد میں جاتی تھی اس ٹائم میں بھی زیادہ نہیں جاتی تھی, پیچھے ہوتی تھی. اب عورتوں کی ویسے بھی پیریڈز کی وجہ سے نماز ایک ویک چلا جاتا ہے ایسے. اب عورتیں دکھنے میں پیچھے ہیں, تو ام سلمہ شکایت لے کر آ گئی کہ اللہ کے نبی مرد تو آگے نکل رہے ہیں, ہم تو پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیے ام سلمہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہے, اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے, اور کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ نے دوسروں کو فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ساتھ کیا فرمایا کہ دیکھو جو مرد کریں گے ان کو وہ ملے گا, اور جو عورتیں کریں گی ان کو وہ ملے گا. کل قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا اچھا یہ عمل مرد نے کیا ہے اس لیے اس کو زیادہ ملے گا, یہ عورت نے کیا ہے اس لیے اس کو تھوڑا ملے گا. نہیں, عورت کی نیت, اگر عورت اپنے رب کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتی ہے, وہ عبادت کرتی ہے, اس کی نیت کی بیس پر اس کو بہت اجر ملنے والا ہے. اور اللہ نے اس کو جو اجر دینا نا مردوں کے لیے, تو اللہ نے قرآن میں بار بار فرما دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, نیک بیویاں ہوں گی. لیکن عورتوں کو کیا کیا ملے گا اللہ نے تو قرآن میں بتایا ہی نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز قرآن میں بتائی نہیں ہے کیا کیا اس کو کچھ ملے گا نہیں. یہ بات ابھی سمجھ لیجئے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, اب سب چونکہ فیمیلز ہیں, کچھ بڑی ایج کے لوگ زیادہ ایزیلی اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی پسند بدلتی ہے. چھوٹی بچی ہیں ان کی پسند کچھ اور ہوتی ہے, کیا پسند ہے ان کو, اچھے کپڑے, اچھی چیزیں. یہی جب اور بڑی ہو جاتی ہے ان کی انٹرسٹ کچن میں, پھر ان کا فوکس بازار میں جا کے اپنے کپڑے خریدنا نہیں, ان کا فوکس برتنوں پہ اور وہ بیڈ شیٹس پہ ہوتا ہے. پھر ایک اور مزید ایک یہ جاتی ہے کہ ان کی اپنی ساری خواہشات خود گم ہو چکی ہوتی, پھر ان کی ساری خواہش ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے, ان کا سارا فوکس اپنی اولاد کی طرف. ٹھیک, پھر ایک اور یہ جاتی ہے کہ اب یہ اپنے لیے عزت کا مطالبہ کریں کہ ہمیں عزت ملنی چاہیے, ہمیں ایک رتبہ ملنا چاہیے. بدلتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جبکہ مرد, ایک بات ہے جو سچی بات ہے, مرد کے لیے ہمیشہ سے اللہ نے فرمایا ہے اس کی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس کے نکاح میں مزید عورتیں آ جائیں. ریئلٹی ہے, سب جانتے ہیں نا, بوڑھے انکل سے بھی پوچھیں کہ آپ کا نکاح کروا دیے جائے,
تو وہ لازمن کہیں گے بالکل. تو یہ ریالٹی ہے. جبکہ عورت کے لیے ہمیشہ ایک چیز ایک نہیں رہی. ایک عورت کے لیے کبھی اس کے پیرنٹس بڑے قیمتی ہیں, کبھی اس کے لیے بہن بھائی بڑے قیمتی ہیں, کبھی اس کے لیے شوہر بڑا قیمتی اور کبھی بچے بڑے قیمتی ہیں, اور کبھی اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنی پریورٹی دی نہیں. کہ عورت سے ہمیشہ پوچھنا جو تمہارا نکاح کروا دے تو وہ کہتی ہے کروا دیا تھا, کہتی ہے نہیں کہتی. وہ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ریوارڈ دینے وہ قرآن میں بتائے. اب اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وہاں پہ جنت میں بڑی عالیشان کراکری ہے, تو کراکری ہر عورت کو پسند نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کچھ عورتوں کے لیے بڑی قیمتی, وہاں پہ بتا دیا جاتا وہاں پہ بڑے عمدہ عالیشان پردے ہیں, عالیشان بیڈ روم ہے, عالیشان یہ ہے, تمہیں صفائی کرنے کی ضرورت نہیں. تو آدھی عورتوں نے کیا سوچنا تھا, نہیں ہمیں ادھر انٹرسٹ نہیں ہے. مردوں کا فوکس ٹوٹلی ایک طرف ہے, ان کا کاروبار کی طرف فوکس ہوتا ہے یا خواتین کی طرف فوکس ہوتا ہے, اللہ نے ان کو بتا دی. تو عورتوں کو جو اللہ نے دینا ہے یاد رکھیے گا وہ اتنا قیمتی اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں. جنت میں نا اب انشاءاللہ قرآن پاک شروع کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اینڈ تک لے کے جائے. جب آپ آخری بارے پڑھیں گے نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنتیوں کے جو سرحانے ہوں گے نا, کشن ہوں گے, اس کا جو نچلا کور ہے, نچلا کور, اب بالکل نیچے والا کور ہوتا ہے باریک کور جس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ کور موٹے ریشم کا ہوگا, وہ کور موٹے ریشم کا ہوگا. اوپر والے کور کا بتایا ہی نہیں. وہ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ انسان کی عقل سوچ ہی نہیں سکتی, انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا وہ کس چیز کو ہوگا. بتا بھی دیا جائے تو انسان نے دیکھا ہے نہ سوچا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جو نعمتیں ملیں گی نہ تم نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہے نہ کبھی دیکھا, اور نہ تمہاری عقل اس کے بارے میں سوچ ہی سکتی. اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو اس کشن کے, ان سرحانوں کے, ان تکیوں کے کور کی طرح اللہ نے عورتوں کو کیا دینا ہے وہ بتایا ہی نہیں. اللہ نے بڑے ریوارڈ چھپا کے رکھے. عورت تو بڑی بڑی اذیتیں برداشت کرتی ہے نا. یوسف علیہ السلام نے والدین سے باپ سے جدائی کا غم برداشت کیا, عورت کرتی ہے, ہر عورت کرتی ہے نا. پھر عورت اولاد کا دکھ دیکھتی, دیکھا جائے تو وہ مرد سے پیچھے نہیں ہے نیکیوں کے معاملے. شرط یہ کہ وہ سمجھے کہ میں یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. تو اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن وہ بدلے دے گا کہ عورت سوچ بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہاں پر, آیت کا ایک ڈائریکٹلی مطلب یہ تھا, اس آیت میں ایک دوسرا مطلب تھا. آج آپ کو اور مجھے اس آیت کو, اس بات کو بڑا ڈیپلی سمجھنا ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ نے کسی اور کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. کسی کے پاس حسن ہے ہم تمنا کر رہے ہیں, کسی کے پاس اچھا گھر ہے ہم دیکھ کے تمنا کر رہے ہیں ہائے اللہ کاش میرے پاس ہوتا. کسی کا اچھا لباس دیکھ کے تمنا کر رہے ہیں, کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کے تمنا کریں. تو اللہ نے فرمایا تم کسی کی بھی کوئی بھی چیز دیکھ کے تمنا نہ کرو, بلکہ بس اللہ من فضلی, اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. کیوں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش جڑی ہے, ہمیشہ جڑی ہوگی. آپ کسی کا عالیشان گھر باہر سے دیکھ کے تمنا کریں نا کاش یہ مجھے گھر مل جائے, کاش یہ میرا ہوتا. یقین کریں آپ اس گھر میں ایک ہفتہ نہیں رہ سکتے جا کے. ان گھر والوں پر عورت کوئی آزمائش ہوگی. اور ہوتا ہے ایسے, کسی کی آپ خوبصورتی دیکھ کے تمنا کریں لیکن آپ اس سے بات کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کی خوبصورتی میں کیا آزمائش پڑی. اور یہ ریئلٹی ہے. جب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ مجھے یہ دے دے یا مجھے ایسے ہی مل جائے, تو ہم گویا اس نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی کنیکٹڈ آزمائش کا مطالبہ ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں نہیں کرنا, بلکہ ہمیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اللہ مجھے اپنا فضل عطا کر, اللہ مجھے اپنے فضل سے دے. اور جب ہم اللہ کا فضل مانگتے ہیں نا تو پھر وہ فضل اس سے بہتر نعمت کی شکل میں بھی ہوتا ہے, وہ فضل جنت کی صورت میں بھی ہوتا ہے, اور وہ فضل اللہ کے دیدار کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو اب ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے, اللہ کا فضل مانگنا ہے. کسی کی بھی کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہے اس ٹائم پہ رک کے اللہ سے کیا دعا مانگنی, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, اللہ میں آپ سے آپ کا فضل عظیم مانگتی ہوں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس کی نعمت میں کتنی آزمائشیں ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ بڑا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, ہم نے اس طبقے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک وارث کے حصے مقرر کیے ہیں. جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے. اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگران ہے. وجہ کیا ہے,
کہ اللہ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. بس نیک عورتیں فرما بردار، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور ان کو مارو، اور اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی رستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑا بلند اور بہت ہی کبریائی والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا، یہ روایت بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی. نیک بیوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع، دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع، لیکن اس کی سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو واللاتی تخافون نشوزہن، جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہو. نشوز لفظ آتا ہے اونچا ہونا یا چڑھائی پہ چڑھنا، کسی چڑھائی پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو اگر کوئی عورت خاوند سے بغض رکھے اور اس کو قوام تسلیم نہیں کرے، ایک ہوتا ہے یعنی آپ قدرت کے طور پہ چونکہ اللہ نے درجہ دی ہے، اگر ہم اس درجے کو تسلیم نہیں کریں، اگرچہ مرد خرچ نہیں کر رہا لیکن اس کا ایک درجہ، اور اگر وہ اس درجے کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت نہیں کر رہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت بلند اور کبریائی والا ہے. لیکن ایک چیز کلیئر فرمائی ہے کہ اگر عورت فحاشی کی طرف جا رہی ہے تو مرد اس کو پہلے نصیحت کرے گا، پہلا اسٹیپ. اگر وہ نہیں مان رہی تو اس پہ ہاتھ اٹھائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر مت مارو. یہ ہر کسی کو فرمایا چہرے پر مت مارو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کو بدصورت نہیں کہے گا اور اسے مت چھوڑو مگر گھر سے نہیں نکالی جا سکتی. اور ساتھ ہی فرمایا بے شک اللہ بڑا بلند ہے. اور فرمایا اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک انصاف کرنے والا عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ بھی ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. یعنی اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھر سے نکال دیا جائے گا، بلکہ انصاف پسند، یہ نہیں کہا گیا کوئی بڑا لے کر ہے، بلکہ کہا گیا انصاف کرنے والا ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے لایا جائے گا. پھر اگر میاں بیوی آپس میں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ آسانیاں کرے گا. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو بڑا اکرنے والا اور شیخی بگاڑنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تھا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. آپ کو اور مجھے نصیحت کی جائے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا ایسا شخص ہے کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی اعزار آسانیوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ہمسائے تنگ تو نہیں، کہیں ہم ان کو اذیت تو نہیں دیتے. اسی طرح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. وہ بن السبیل آیا ہے. اس نے سلوک کن کن کے ساتھ کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 3 یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اس کے بعد ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور رشتہ دار ہمسائے. اگر رشتہ دار ہمسائے ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک پر دوہرا اجر ہے، لیکن اگر رشتہ دار ہمسائے ہوں تو لڑائی زیادہ ہوتی ہے لیکن اجر زیادہ ہے. اور دوسری چیز فرمایا وصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی. آپ سب بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم سب پہلو کے ساتھی. جیسے بس میں کسی ایئرپورٹ کسی بھی جگہ پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اصل میں ہم پہلو
ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہماری میجورٹی سوچتی ہے کہ ہم تو 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، پھر تو بس پتہ نہیں کون ہے تو اب ان کے ساتھ جو مرضی کریں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک گویا فرض کر دیا حسن سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنا، کہیں ان کو کوئی دکھ تکلیف، کوئی ہماری وجہ سے کوئی اذیت تو نہیں ہو رہی، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح وابن السبیل مسافر، اور جو ہمارے گھر مہمان آتے ہیں یہ بھی مسافر ہی ہوتے ہیں نا، تو مہمان نہیں خیر مسافر سمجھ کر اس نے سلوک کے حقدار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ حدیث دوبارہ سنیے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم دوسروں کے ساتھ اس میں سلوک پتہ ہے کب نہیں کرتے، جب ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے، اگلے کو حقیر سمجھتے، جو پہلو کا ساتھی ہم کو دیکھ لیا یہ غریب شخص ہے، اب اس کو اپنی شیخی بگاڑ کے دکھانا، میں ایسے ہوں، ہم ایسے کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز بنا کے ایسے الفاظ میں باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب، اچھا یہ نہیں فرمایا واللہ لا یحب مختالا فخورا نہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اننا کیوں آ رہا ہوتا ہے تاکید کے لیے، جملے میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے، ہرگز اللہ پسند نہیں کرتا، بالکل بھی پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے دوسرے کو حقیر شو کرا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں، اور فرمایا لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، نہ خود اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں، فرمایا اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ مال کو صرف سمیٹ رہے ہیں، نہ فرضی صدقہ دے رہے ہیں نہ نفلی صدقہ دے رہے ہیں، مال چھپا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے نہیں فرمایا، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، رسوا کن عذاب تیار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا جو لوگ اپنے مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دنیاوی عزت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ شخص شیطان کا ساتھی ہے اور وہ بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ کل قیامت کے دن جہنم کا آغاز کیا جائے گا تو وہ 3 لوگوں سے آغاز کیا جائے گا، تو یاد رکھیے گا وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے۔ مسلمانوں سے جہنم کیا کا آغاز کیا جائے، جہنم میں سب سے پہلے وہ لوگ پھینکے جائیں گے، اور یہ ہوں گے کون؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، اور اسی طرح ایک مجاہد کو لایا جائے گا۔ اب سب سے پہلے لایا جا رہا ہوگا سخی کو، بڑا مال تھا اس کے پاس، اس نے بڑا خرچ کیا ہے، بہت خرچ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں نے تمہیں یہ اور یہ نعمتیں دی تھی، وہ کیا کہے گا؟ اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، اور ساتھ ہی کہے گا اللہ میں نے وہ سارا مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا تھا، بڑا بہت کچھ کر دیا، بڑے بڑے چیریٹی کے کام کیے، فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کر دیے، میں اسپتال بنوا دیے، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ ہے، تو نے سب کچھ کیا، لیکن یہ سب کچھ لوگوں کی نظر میں عزت بنانے کے لیے کیا، لہٰذا تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص وہ عالم جس کے پاس بہت علم ہے، لیکن وہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، وہ ڈگری پر ڈگری کیوں لے رہا ہے، وہ اس علم کو لوگوں کو کیوں دے رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے پاس بڑا علم ہے۔ ایسے شخص کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، کہے گا اللہ آپ نے بڑی نعمتیں دی، پھر وہ کہے گا اللہ میں نے ان ساری نعمتوں کو تیرے راستے میں لگا دیا، میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی دین کا کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ ہے، تو نے وہ کام کیوں کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے عالم سمجھے، اور تجھے لوگوں نے کہہ دیے، لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص مجاہد ہوگا، وہ مجاہد جس نے اپنی جان قربان کی، میدان جنگ میں قتل ہوا، اب اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کون کون سی نعمتیں ملیں گی،
ملی تھی تو وہ بتائے گا اللہ آپ نے بڑی نعمتیں دی تھی، میں نے تو ایسا حق ادا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں قربان ہی ہو کے آ گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو بھی جھوٹ ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو اس جگہ کیوں گیا، تو قتل کیوں ہوا، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے تمغہ ملے، ایک تیرے نام کے ساتھ شہید کا لفظ لگ جائے، لگ گیا، دنیا میں تجھے شہید کہہ دیا گیا، بہادر کہہ دیا گیا، لہٰذا آج یہاں تیرا کوئی بھی حصہ نہیں. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. اور دنیا کے بڑے معزز لوگ ہیں لیکن چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے. تو بہت بچنے کی ضرورت ہے. ریاکاری آپ کو اور مجھے، آج آپ کو اور میرا نفس شیطان ہمیں پکڑ کے کفر کی طرف نہیں لے کے جائے گا. آپ کو اور مجھے شیطان یہ نہیں کہے گا، ہمارا نفس یہ نہیں کہے گا کہ تم نمازیں چھوڑ دو یا تم کافر بن جاؤ. میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوڑتے ہیں، لیکن جو عبادت کرنے والے ہیں شیطان ان کے دل میں ریاکاری ڈالتا ہے کہ دیکھو میں تو یہ کر رہی ہوں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتی، میں نے روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، اور اب وہ بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں، رات تہجد پڑھی اب بار بار بتا رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے. اور ہمارا نفس اور شیطان ہم سے کروا رہا ہے، جس کا بدلہ کیا ہے، ہماری نیکی مٹ گئی. اور کچھ اسکالرز کہا کرتے ہیں گویا آپ نے نیکی آپ نے ایک ایسے برتن میں ڈالی جس میں سوراخ، وہ لیک بکٹ کہتے ہیں، لیک بالٹی کے اندر آپ نے چیز ڈال. اب آپ کی لیک بالٹی ہے نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اس میں سوراخ، اور آپ اس کو اوپر سے جتنا مرضی بھر لیں پانی بچے گا اس میں. ریاکاری بھی ایسے ہی ہے، ہم نیکی لکھوا لیتے ہیں، جیسے ہی بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ ریموو ہو گئی، مٹ گئی. اور ریاکاری شرک اصغر ہے. دیکھیں آج آپ کو اور مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے معاہدہ کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے. نمبر 1 کہ ہم نے کسی بھی دوسرے کی نعمت کی تمنا نہیں کرنی، کیونکہ اس کی نعمت کے اندر آزمائش جڑی ہے، یاد رکھنی ہے ہمیشہ یہ بات. بلکہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، پڑھیں اونچی آواز میں، اللہم انی اسألک من فضلک الذی، عربی نہیں بھی ہے، ٹینشن نہیں ہے، فوراً دعا مانگے اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، مجھے تو اپنا فضل عطا کر. اور دوسرا کیا کرنا ہے، آپ کو اور مجھے اپنا ہر کام اپنے رب کے لیے خالص کر کے کرنا ہے. ریاکاری دل میں نہیں لانی، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے تعریف کی، ہم سے کوئی اور زیادہ اچھا آئے گا وہ اس کی تعریف کریں گے، ہمیں بھول جائیں گے، لیکن ہماری نیکی کہاں گئی؟ کل قیامت کے دن آپ اور میں خالی ہاتھ ہوں گے. اور ہم ریاکاری کرتے ہیں، گویا شرک اصغر کرتے ہیں، اور ہم بالکل خالی ہاتھ جہنم کی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہوں گے. اور اس ٹائم پہ کوئی نکالنے بھی نہیں آئے گا. جو دنیا جن سے ہم تعریف لینا چاہتے ہیں وہ ہم اس ٹائم پہ نکالنے بھی نہیں آئے گی، بلکہ وہ بھی کھڑی ہو کے دیکھ کے کہے گی اچھا دنیا میں تو ایسے بنتے تھے، اب یہاں گرے ہوئے کیا بچے گا ہمارے پاس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایسے لوگوں کا شیطان ساتھی ہے، وہ بڑا برا ساتھی. شیطان ہمارے دل میں ایسے کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آگے پاس بیٹھ جائے، اب ہماری نماز خود بخود چینج ہو رہی ہے، رکوع میں چینجنگ آ رہی ہے، سجدے میں چینجنگ آ رہی ہے، کوئی پاس بیٹھا ہے، جبکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا میرے آس پاس ہے کون ہے، ہمیں تو اپنے رب کے ساتھ اتنا مخلص ہونا تھا. ریاکاری آئی نا، پتہ چلتا ہے نا کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم طہر قلوبنا من النفاق وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا لیجئے. خوب دعائیں مانگنی ہے، بار بار دعائیں مانگنی. معاہدہ کیا آپ سب نے کہ اب سے ہم نے ریاکاری نہیں کرنا انشاءاللہ، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنی. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک پر کیا مصیبت آ جاتی اگر وہ اپنے رب پر ایمان لے آتے اور ان میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور ایک نیکی ہوگی تو وہ اسے دگنا کر کے دے گا، اور اپنے پاس سے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی اجر دینے والا ہے.